حضرت عبداللہ علیہ السلام کی رحلت۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سامان تجارت لے کر ملک شام گئے۔ اس زمانے میں شام ہی تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام شام سے واپسی پر کچھ روز یثرب میں قبیلہ بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور آپ یہاں پہنچ کر بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری کی حالت میں بالآخر 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو انتقال کے بعد محلہ بنو نجار کے ایک گھر دار النابغہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے انتقال کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن مادر میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پدر بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام ابن حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اور والدہ گرامی کا نام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بنت وہب تھا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نہایت خوبصورت اور وجیح جوان تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ نور محمدی آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ عرب کی بہت سی عورتیں آپ سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننے کا شرف روز ازل سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قسمت میں تھا۔ پھر یہ دولت کسی دوسری عورت کو کیسے ملتی؟ ابھی ہمارے نبی شکم مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے بغرض تجارت ملک کے شام کا سفر کیا۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے جب یثرب پہنچے تو بیمار ہو گئے، اور اس قابل نہ رہے کہ قافلے کے ساتھ وہاں سے مکے کو روانہ ہوں۔ جب قافلے کے لوگوں سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی علالت کا حال معلوم ہوا تو فوراً اپنے فرزند حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا، لیکن افسوس کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اصحاب فیل کے واقعے سے 40 یا 50 روز بعد 17 ربیع الاول روز دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 569 عیسوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عجیب و غریب واقعات کا ظہور۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کائنات میں بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جو اس سے قبل دنیا والوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہاں مختصر انداز میں ان واقعات میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ابن باویہ نے بسند معتبر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک رات ہجر اسماعیل میں سویا ہوا تھا تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح کو بیدار ہوا تو مجھے راہ میں ایک کاہن نے دیکھا کہ میں کانپ رہا تھا اور میرے سر کے بال میرے کاندھے پر پڑے ہوئے ہل رہے تھے۔ اس نے مجھ میں تبدیلی محسوس کی تو پوچھا، عرب کے سردار کو کیا مسئلہ پیش آیا کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ کیا کوئی حادثہ واقع ہوا ہے؟ میں نے کہا، آج میں ہجر اسماعیل علیہ السلام میں سویا ہوا تھا، خواب دیکھا کہ ایک درخت میری پشت سے پیدا ہوا اور اس قدر بڑھا کہ آسمان تک بلند ہو گیا، اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں جا پہنچی، اور اس درخت سے ایک نور نکلا جو آفتاب کے نور سے 70 گنا زیادہ تھا، اور عرب و عجم اس درخت کو سجدہ کر رہے تھے۔ اس کا نور اور اس کی بلندی ہر آن بڑھتی جاتی تھی۔ قریش کے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اس درخت کو اکھاڑ دیں۔ جب اس کے قریب جانا چاہتے تھے تو ایک نہایت پاکیزہ صورت جوان عمدہ لباس پہنے ہوئے ان کو پکڑتا اور ان کی کمر توڑ دیتا اور آنکھیں نکال دیتا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے چاہا کہ اس کی ایک شاخ توڑ لوں تو اس جوان نے مجھ کو آواز دی کہ اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، درخت تو میرا ہے اور میرا ہی حصہ اس میں نہیں۔ اس نے کہا، اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس درخت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر میں نہایت خوف کے عالم میں بیدار ہوا۔ جب کاہن نے یہ خواب سنا تو اس کے چہرے کا بھی رنگ بدل گیا اور مجھ سے کہنے لگا، اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کی صلب سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور وہ پیغمبر ہوگا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس واقعے کو اپنے فرزند
حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ کوشش کرو کہ وہ جوان جو اس پیغمبر کی مدد کر رہا تھا تم ہی قرار پاؤ۔ لہذا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ وہ درخت ابو القاسم امین علیہ السلام تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو خواب میں جو جوان اس درخت کی حفاظت کرتا ہوا نظر آیا، شاید وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے۔